غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ چین ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ اس خوبصورت غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور اب مقرر عرض کرتا ہوں کہ اس ساری غزل کے اندر کوئی مشکل الفاظ مستعمل نہیں، لیکن غالب نے اپنے ایک خط میں اس غزل کے ایک شعر کی تشریح کرتے ہوئے اس غزل کو اعجاز سخن قرار دیا۔ اب مجھے ان کے مکمل الفاظ تو اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ سخن میں اگر کوئی اعجاز کی صورت ہو سکتی ہے تو پھر وہ یہی ہو سکتی ہے۔ یعنی غالب کو اپنی اس غزل پر خود بڑا مان تھا۔ غالب کا ہر شعر ہی بہت خوبصورت ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس قدر زبردست عام ہے غالب کے اشعار کہ ان میں سے اکثر اشعار جو ہیں وہ بطور ضرب المثل اور محاورے کے مستعمل ہوتے ہیں، لیکن غالب نے ان تمام اشعار میں سے اپنی اس غزل کے اشعار کو جو ہے از خود جو ہے وہ قابل تعریف و توصیف قرار دیا ہے، لہٰذا اس غزل کے تمام تر اشعار ہی جو ہیں وہ بہت پیارے ہیں۔ تو آئیں اب اس شعر کو دیکھتے ہیں۔ غالب کہتا ہے کہ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مقرر عرض کرتا ہوں کہ غالب کے ہاں رقابت اور غیر کے اشعار کی بہت بہتات ہے۔ غالب کے ہاں وہ جو ایک عشق میں جلاپا پن ہوتا ہے، رقیب کے ساتھ ایک خاص قسم کی عداوت ہوتی ہے، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور غالب بہانے سے مختلف طریقوں سے اپنے محبوب کو ہمیشہ ہی یہ باور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ میں آپ سے مخلص ہوں، وہ غیر اور وہ رقیب جو ہے وہ آپ سے مخلص نہیں۔ اور دوسری آنے بہانے سے یہ کوشش بھی رہی ہے کہ کسی طرح سے محبوب جو ہے وہ غیر سے اور رقیب سے بدظن ہو جائے اور اس سے بدظن ہو کر وہ اسے چھوڑ دے، اور اس کا پھر سارے کا سارا التفات جو ہے وہ میری طرف جو ہے وہ رخ کر لے۔ اور یہ چیز اتنے خوبصورت انداز میں اور ایسے خوبصورت پیراؤں میں غالب نے بیان کی ہے کہ جس کی جتنی بھی داد اور تحسین کی جائے کم ہے۔ تو بس اس شعر میں بھی غالب نے اپنے محبوب کو رقیب سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس مقصد کے لیے غالب کو رقیب کی ایک خاص کمزوری یا رقیب کا ایک خاص طرز عمل ہاتھ آ گیا ہے کہ جس کے ذریعے غالب محبوب کو رقیب سے بدظن کر سکتا ہے۔ اور وہ طرز عمل کیا ہے، وہ نقطہ غالب کو کیا ہاتھ آیا ہے کہ غالب کو کہیں سے پتہ چل گیا ہے کہ محبوب و معشوق نے رقیب کو جو خط لکھا ہے، وہ رقیب جو ہے اس خط کو سر عام لیے گھوم رہا ہے، اور کسی کے خط کو، خاص طور پر کسی محجبین کے خط کو کوئی صاحب یا اس کے عاشق صاحب سر عام لیے گھوم رہے ہوں تو اس کے نتیجے میں اس محبوب و معشوق کی کسی وقت بھی رسوائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو بس اسی پہلو کو غالب نے جو ہے اس شعر میں اٹھایا ہے اور محبوب کو عاشق سے یا رقیب سے بدظن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور کہتا ہے کہ غیر پھرتا ہے لیے یوں تیرے خط کو کہ اگر، اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ او محبوب و معشوق، تو جس کو مجھ پر فوقیت دیتا ہے، تو جس کی محبت میں مرا جاتا ہے، تو جس کو خط پہ خط لکھتا ہے، کیا تجھے پتہ ہے
کہ وہ تیرے خط کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ وہ تیرے خط کو ہاتھ میں لیے گھوم رہا ہے، حتیٰ کہ کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو چھپائے نہ بنے۔ بالفرض اگر کوئی اس کو پوچھ لے کہ یہ تیرے ہاتھ میں یہ خط جو ہے یہ تجھے کس نے لکھا ہے، تو وہ ایسا بدتمیز رقیب ہے یا ایسا غیر مخلص رقیب ہے کہ اسے تیری عزت کا کوئی خیال اور پاس نہیں ہوگا۔ وہ جھڑلے سے بتا دے گا کہ یہ خط جو ہے مجھے تو نے لکھا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تیری رسوائی ہوگی، تیری بے عزتی ہوگی۔ لہذا سوچ، اپنے طرز عمل پر غور کر کہ تو کس شخص کی محبت میں مبتلا ہے، تو کس کو مجھ پر ترجیح دے رہا ہے، تو کس کو خط پہ خط لکھ رہا ہے۔ وہ غیر مخلص شخص کہ جس کو تیری عزت تک کا پاس نہیں، وہ غیر مخلص شخص کہ جس کو تیری عزت تک کا احساس نہیں۔ تیرا خط تو بڑی چھپانے کی چیز تھی، یہ کیا کہ تیرے خط کو اس نے جو ہے وہ ہاتھ میں تھام لیا ہے اور ہاتھ میں تھامے جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور اگر کوئی بالفرض اس سے پوچھ بھی لے کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ آگے سے کوئی گول مول سا جواب دے، وہ صراحتاً بتا دے کہ یہ خط اسے تو نے لکھا ہے، جس کے نتیجے میں تیری رسوائی ہی رسوائی ہے۔ تو اے میری جان، اے میرے محبوب و معشوق، اپنے طرز عمل پر غور کر۔ وہ تیرا مخلص دوست نہیں ہے، کیونکہ جس کو تیری عزت کا احساس نہیں، جس کو تیری عزت کا پاس نہیں، جو تجھے رسوا کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیا تو اس سے دوستی رکھے گا؟ کیا تو اسے مجھ پر ترجیح دے گا؟ کیا تو اسے خط لکھے گا؟ لہذا اس کی دوستی ترک کر دے اور میرے ساتھ جو ہے دوستی رکھ۔ تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ غالب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہاتھ آئے ایک نقطے کو استعمال کیا اور محبوب کو رقیب سے بدظن کرنے کے لیے اسے استعمال کیا، جس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ غالب کے ہاں غیر اور رقیب کے حوالے سے کمال قسم کے مضامین ہیں۔ یقین جانیے کہ لطف آتا ہے وہ احباب جو شعریات کے ساتھ، غزلیات کے ساتھ اور غزل میں موجود مضامین کے تنوع کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا اس کو دیکھنا سننا پرکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دیوان غالب میں غیر اور رقیب کا موضوع جو ہے وہ بطور خاص دلچسپی کا حامل ہے۔ تو ناظرین آج بھی ایک شعر ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور شعر کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اس وقت تک فقیر کو اجازت، آپ احباب کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں اور اپنے لیے بھی دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔